اسی طرح سے حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اور کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ سے کلام کرنے والا۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور حبیب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح سے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان کا خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ اسی طرح سے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاذ بن جبل یا معاذ ابن جبل ایک ہی بات ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ بہت صاحب علم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے کون کون سی جنگیں ہیں جن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان جو فوج ہے اس کو لیڈ کیا؟ وہ جنگ یرموک اور جنگ یمامہ، اور بھی ہیں لیکن بہت جو فیمس ہیں وہ یہ ہیں۔ ویسے تو انہوں نے درجنوں جنگوں میں حصہ لیا، لیکن یہ جو بہت فیمس ہیں جنگ یرموک ہے اور جنگ یمامہ، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی جو آرمی ہے اس کو لیڈ کیا۔ Hopefully you got it۔ اسی طرح سے ذو النورین کس کا لقب ہے؟ یہ بہت فیمس ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے نکاح میں یہ بعد دیگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں، تو اس نسبت سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، یہ مجوسی تھا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اور یہ خارجیوں میں سے تھا۔ خارجی جو ایک جماعت تھی جس نے فتنہ ایک برپا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت انہوں نے شر پھیلایا، تو ان میں سے وہ ایک تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات ہوئی 22 جمادی ثانی 13 ہجری میں، کیونکہ 11 ہجری میں ربیع الاول میں آلموسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آلموسٹ آفٹر 2 years آف ڈیتھ آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور یہ 13 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح سے سید الشہداء کا لقب کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن شہداء کا جھنڈا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا تھا، سو اس نسبت سے وہ رضائی بھائی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا بھی تھے۔ تو سید الشہداء کا لقب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاسٹ پیپرز میں ایک کوشچن بہت بار پوچھا گیا ہے کہ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ یہ سورۃ نساء میں جہاں پہ وراثت کے قوانین کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے، اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پیرنٹس اور اولاد، جس کے پیرنٹس کی وفات ہو چکی ہو اور جس کی کوئی اولاد نہ ہو، تو اس کے پھر مال کی تقسیم کس طرح سے کی جائے گی وہ پھر پوری ڈیٹیل اس میں موجود ہے۔ سو ایسا شخص جو فوت ہو گیا ہے اور اس کے مال کو تقسیم کیا جانا ہے، اور اس کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، اس کے ماں باپ کی وفات ہو چکی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے پوتے پوتیاں بھی نہیں ہیں۔ اگر سم ٹائم ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ بھائی بیٹے یا بیٹی کی وفات ہو چکی ہے لیکن ان کے بچے ہوں، اس کے وہ خود بے اولاد ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہے اور اس کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں، اور پھر اس کی جو وراثت کی تقسیم ہے وہ اس کے لیے قانون مختلف ہے۔ سو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ایک یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو واقعہ معراج ہے یہ کب ہوا؟ یہ 27 رجب کو پیش آیا، اور واقعہ معراج کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ تو یہ سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ 15ویں پارے کے بالکل شروع میں جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، سبحان الذی اسراء، اس سے آگے پوری آیت ہے، سو یہ اس میں ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں کون سی صورت ہے جس کا نام دھواں پر رکھا گیا ہے؟ دھواں، اسموک،
تو یہ سورت دخان ہے. دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں. اب دخان یہ غالباً 25ویں پارے میں یہ صورت ہے. اسی طرح سے وہ کون سی صورت ہے قرآن پاک کی جو لوہے کے بارے میں ہے؟ تو یہ سورہ حدید لوہے کے بارے میں ہے، کیونکہ عربی میں حدید لوہے کو کہتے ہیں. اسی طرح سے وہ کون سی صورت ہے جو وہ کون سی صورت ہے جو مکڑی کے نام پر قرآن پاک میں ہے؟ اور اس صورت کا نام ہے سورہ عنکبوت. عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں. العنکبوت. اسی طرح سے وہ کون سی صورت ہے جس کا نام چیونٹی کے نام پر ہے؟ وہ ہے سورہ نمل. عربی میں نمل چیونٹی کو کہتے ہیں. اور وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے؟ وہ ہے سورہ نحل. الف نون ہے لام، سورہ نحل. اسی طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کب پیش آیا؟ تو یہ 10 محرم 61 ہجری میں پیش آیا، آلموسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد. سو ہوپفلی یو گاٹ اٹ. اس طرح سے غزوہ خندق کب پیش آیا؟ یہ 5 ہجری میں پیش آیا، اور خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ اگر حکمت و دانائی ستاروں پر بھی ہوتی تو فارس کے لوگ اسے جا پہنچتے اس کو لینے کے لیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کا اتنا خوبصورت مشورہ تھا کہ خندق کھودی جائے اور اس طرح سے مدینہ کا دفاع کیا جائے. اسی طرح سے جو غزوہ خیبر ہے وہ 7 ہجری میں ہوئی. صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ یہ 6 ہجری میں ہوئی تھی. اور صلح حدیبیہ میں بعض روایات میں ہے کہ 1400 صحابہ نے حصہ لیا، اور بعض روایات میں ہے کہ 1600، لیکن زیادہ جو حدیث ہیں ان میں 1400 کا حصہ استعمال کیا گیا. سو آپ یہ یاد رکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا. آپ سے یوں بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ بیعت رضوان کب ہوئی؟ تو یہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی. اور صلح حدیبیہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فتح میں کیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ان کے لیے بہت اللہ تعالیٰ نے اجر کا اعلان فرمایا. سو یہ سورہ فتح، اس کو جو قرآن پاک میں فتح مبین جو قرار دیا گیا ہے وہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد اسلام پر بہت اچھا وقت آیا، مسلمانوں نے بہت تبلیغ میں حصہ لیا، اور الٹیمیٹلی بے شک 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، لیکن جو اصل اس فتح کی جو آغاز ہے وہ صلح حدیبیہ سے ہو چکا تھا. سو اس لیے اس کو فتح مبین بھی قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے ایک اور جو بہت پاس پیپرز میں کوشچن پوچھا گیا ہے وہ ہے کہ بیپتسما کس کو کہتے ہیں؟ وٹ از بیپٹزم؟ اس کو انگلش میں بیپٹزم کہتے ہیں. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل کتاب ہیں خصوصاً جو کرسچنس تھے اس زمانے میں، وہ جب جیسے مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کا ایک مسلمان والا نام رکھا جاتا ہے، تو اس کی ایک پہچان بنتی ہے کہ یہ پیدا ہوتے ساتھ اس کو اللہ کا نام سنایا جائے. ایسے ہی اہل کتاب جو ہیں خصوصاً جو کرسچنس تھے وہ ایک بڑا سا برتن لیتے تھے اور اس میں پانی کے اندر اورنج کلر ڈالتے تھے، اور اس کو جب وہ بوائل ہو جاتا بہت پھر اس کو ٹھنڈا کرتے اور پھر اس پانی کے اندر اس نیولی بورن بیبی کو غسل دیتے، اور وہ اس رسم کو وہ بیپتسما کا نام دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب یہ بچہ عیسائیت میں آ گیا ہے، یہ کرسچینٹی میں داخل ہو گیا ہے. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی وہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ کی کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ رنگ تو اللہ ہی کا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے بہتر
کس کا رنگ ہو سکتا ہے. سو جو اس کی ہسٹری ہے وہ تو یہ ہے، لیکن جنرلی ہم بپتسمہ کس کو کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اب ایک رنگ چڑھاتے ہیں، فزیکلی ایک رنگ چڑھاتے ہیں بچے کے اوپر، اور وہ اس رسم کو بپتسمہ کہتے ہیں کہ اب یہ کرسچینٹی میں داخل ہو گیا ہے. سو ہوپ فلی یو گاٹ اٹ.